الصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه نجوم الهدى وبدور الدجى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول اور لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اور مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب سب کہہ دینا آمین ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب کہ سفر کرتے ہوئے گرد سفر ہو جاؤں اور زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا یعنی زندگی نے تو میرا کچھ نہیں چھوڑا مجھے خواہش لالچ کی گہرائیوں میں سمندر میں پھینک دیا زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا اپنی مٹھی میں وہ لے لیں تو گوہر ہو جاؤں اپنی مٹھی میں وہ لے لیں تو گوہر ہو جاؤں کون ان کی شان کیا ہے میرا محبوب ہے وہ راہبر کون و مکان میرا محبوب ہے وہ راہبر کون و مکان جس کی آہٹ بھی میں سن لوں تو خضر ہو جاؤں جس کی آہٹ بھی میں سن لوں تو خضر ہو جاؤں اور آپ سب کی دعا بھی یہی ہونی چاہیے اس قدر عشق نبی ہو کہ مٹا دوں خود کو اس قدر عشق نبی ہو کہ مٹا دوں خود کو اس قدر خوف خدا ہو کہ نڈر ہو جاؤں اس قدر خوف خدا ہو کہ نڈر ہو جاؤں اور ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں آرزو مظفر اب کوئی ہے تو بس یہی ہے جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تحقیق جاری حیدری امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلم شریف میں ایک روایت نقل کی جس کو دیگر محدثین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے مشکات صاحب مشکات بھی اس کو امام مسلم کے حوالے سے لائے ہیں اس روایت کے اندر
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی صدائیں، اللہ تعالی کی طرف سے رحمتوں بھرے اعلان۔ اس روایت کے اندر آپ دیکھیں گے، ایک تو یہ کہ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی فرمان خدا بزبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اس روایت کے اندر 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پکارا ہے، بلایا ہے، متوجہ کیا ہے۔ بندہ کس قابل ہے؟ بندہ تو بندہ ہے، اور خاص کر ہم اپنے اوپر دیکھیں تو ہم گناہگار، بدکار، باغی، ہمارے منہ کب اس قابل ہیں کہ ہمارا مالک و خالق خود ہمیں صدائیں دے؟ لیکن یہ اس کی رحمت ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائیں، میرے در پر آ جائیں، مجھ سے لو لگائیں، مجھ سے مانگیں، میرے آگے دامن پھیلائیں۔ اپنے محبوب کے وسیلے سے یہ ارشاد اس نے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو اس حدیث مبارک کے اندر 10 مرتبہ بندوں کو صدا دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ اس کو آپ کسی بھی انداز میں لے سکتے ہیں، محبت سے بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو۔ اور یہی اگر جلال میں فرمائے تو تب بھی وہ مالک و خالق ہے، ہمارے ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے، ہمیں خواب غفلت سے جگانے کے لیے، یا عبادی، او میرے بندو، جگانے کے لیے یہ انداز بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے، آپ بھی سنیں گے تو ایسا ہی لگے گا کہ رب تبارک و تعالی نے اپنے رحمت بھرے اعلان فرمائے ہیں۔ 10 اعلان۔ کتنے اعلان ہیں؟ 10۔ اس حدیث شریف کے اندر امام مسلم بن حجاج بن مسلم کشیری نشابوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو نقل کرتے ہیں، عن ابی ذر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ درود پاک پڑھ لیں آپ بھی، صلی اللہ۔ صدائیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہیں۔ آپ کس کے بندے ہیں؟ سب بلند آواز سے بولیں تو اللہ کے بندو توجہ سے سننا ہے، اور اس حدیث شریف کے اندر جو رحمتوں بھری صدائیں ہیں ان پر تم نے لبیک کہنا ہے، حاضر ہونے کا عزم اور ارادہ کرنا ہے۔ فرمایا فیما یروی عن اللہ تبارک و تعالی، یہ حدیث قدسی کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کی شروع میں اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، فیما یروی عن اللہ تبارک و تعالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان روایات میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے نقل کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا فرمان پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود مخاطب ہے، خود کلام فرما رہا ہے، لیکن یہ کلام قرآن کا حصہ نہیں بنا ہے، حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس لیے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا انہ قال،
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اور ظلم کو میں نے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا، تو ایک دوسرے پہ ظلم نہ کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی خود بھی ظلم نہیں فرماتا، وما ربک بظلام للعبید، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، ان اللہ لا یظلم الناس مثقال ذرہ۔ قرآن کریم میں مختلف جگہ پر یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ رب تبارک و تعالی جبار ہو کر، ملک ہو کر، بادشاہ ہو کر، احکم الحاکمین ہو کر، قدیر و قیوم ہو کر، سب صفات کے باوجود، سب قدرتوں کے باوجود وہ ظلم نہیں کرتا۔ ہمارے پاس تھوڑا سا اختیار آ جائے ہم کمزوروں پہ ظلم کرتے۔ فرمایا میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ میں ظلم کرتا ہی نہیں، اور اس کو تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، تم بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہ کیا کرو۔ ہے نا رحمت بری صدا، اے بندو میں بھی ظلم نہیں کرتا، تم بھی ظلم نہ کیا کرو۔ تو پہلی صدا بندوں کو، اس میں دو طرف توجہ کریں۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دو طرف۔ پہلی توجہ یہ کہ اللہ کی رحمت دیکھے، وہ مالک ہو کر سارے اختیارات کا مختار ہونے کے باوجود ظلم نہیں کرتا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے یا جس حال میں رکھتا ہے وہ اس کا فضل ہی ہے، عدل ہی ہے، ظلم نہیں ہے۔ تو ایسے باتیں کوئی اگر کہے جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ہی ایسا کر دیا، یا اس طرح کے کچھ الفاظ کے جی ہمارے ساتھ ظلم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، معاذ اللہ، ایسے الفاظ سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بھی اعلان کر رہا ہے، اس حدیث شریف میں بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ ایک تو یہ ہے ایک پہلو سے، دوسرا یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس اللہ نے ہمیں بھی حکم فرمایا ہے کہ کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی پہ ظلم نہ کرو، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ تو پہلا ارادہ شب برات کی رات ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم کیا ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ چیز کو جس جگہ رکھنا ہے وہاں نہ رکھا جائے، کسی اور جگہ رکھ دیا جائے۔ جس چیز کا جو حق ہے، جس چیز کی جو جگہ ہے وہاں نہ رکھا جائے، کہیں اور رکھا جائے، تو یہ ظلم ہے۔ یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ تو اب اسی کو آپ لے لیں، اب ظلم کی تفصیل کرنے کا اس وقت ٹائم نہیں۔ دیکھیں جب آپ کسی پہ ظلم کریں گے تو حقوق العباد کی آپ کیا کریں گے؟ خلاف ورزی۔ اور حقوق العباد آپ توبہ کرنے آج آئے ہیں، تو حقوق العباد تو بھائی صرف توبہ سے معاف نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف تو سب کرے گا، لیکن جب تک جس کا حق مارا ہے وہ معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ تم ایک دوسرے پہ ظلم نہ کیا کرو۔ دوسری جگہ فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں نے ہدایت دی، تو تم مجھ سے ہی ہدایت مانگا کرو، میں تمہیں ہدایت عطا فرماؤں گا۔ رحمت بھری صدائیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود بلا رہا ہے کہ اپنے تم حالات بگڑے ہوئے صحیح کرنے کے لیے ادھر ادھر در در کی ٹھوکریں کیوں کھاتے ہو؟ رہنمائی چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو،
تو میرے پاس آؤ، مجھ سے ہدایت مانگو، اور آسان طریقہ ہے 5 وقتہ نماز میں آؤ، ہر نماز کی ہر رکعت میں رب کی بارگاہ میں عرض کرو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہدایت کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہدایت کی مانگیں، اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہادی عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے، قرآن و حدیث، اس کے ساتھ بھی رابطہ مضبوط کریں۔ یہ دوسری صدا کیا تھی؟ اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو اگر سوائے اس کے کہ جس کو میں ہدایت دوں۔ تو عام بندوں کو صدا ہو رہی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے قرآن سے زیادہ ہماری سوچ ہے، یہ فلاں دانشور کی بات کو مان لو، یہ قرآن کی باتیں پرانی ہوگی۔ نہیں نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، ہدایت ادھر سے ہی آئے گی۔ کوئی اور اگر اس کے خلاف لے کے چلے گا تو وہ ہدایت نہیں، وہ گمراہی کی گہری کھائی میں آپ کو لے کے جا رہا۔ پھر فرمایا یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم۔ اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں کھلاؤں، تو مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تم سب کو رزق دوں گا، تم سب کو کھلاؤں گا۔ ہے نا رحمت بری صدا؟ اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکت کے لیے، رزق مانگنے کے لیے، اپنے فقر و فاقہ کو دور کرنے کے لیے تمہیں یہ فرما رہا ہے کہ دینے والا میں ہوں، کھلانے والا میں ہوں، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ اور اسی لیے رب کی بارگاہ میں بندے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی صدا فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم۔ اے میرے بندو تم سب کے سب بے لباس ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں لباس دوں، تو مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا۔ انسان کی بنیادی ضروریات نا، روٹی کپڑا مکان، تو روٹی کا بھی ذکر ہو گیا، لباس کا بھی ذکر ہو، کپڑے کا بھی ذکر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے مانگو۔ ہم اپنے پریشان ہو کر بعض اوقات غلط رستوں پر چل جاتے ہیں، شکووں پہ آ جاتے ہیں، شکایتوں پر آ جاتے ہیں، ناجائز حربے استعمال کرتے ہیں، جادو ٹونے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آؤ رب کی بارگاہ میں آؤ۔ وہ حدیث شریف آپ نے سنی تھی نا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں درد ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا ہریرہ قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء۔ اے ابو ہریرہ کھڑے ہو جاؤ نا، نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے۔ کتنی صدائیں ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ 4 صدائیں ہو گئی۔ 5ویں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ اے میرے بندو تم سب صبح شام دن رات گناہ کرتے ہو، خطائیں کرتے ہو، اور میری شان رحمت یہ ہے کہ میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، بس تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہاری بخشش کر دوں گا۔ آج کی رات بھی ہے نا بخشش کی رات، تو جب آپ دعا کریں گے نا تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، تو حدیث کا یہ حصہ ذہن میں رکھنا۔ سارا دن ہم خطائیں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں سختی کروں گا، تم ہر وقت خطا کرتے رہتے ہو، کہا نہیں، بے شک تم دن اور رات خطائیں کرتے ہو، اور میری شان یہ ہے، یہ میری شان رحمت ہے، یہ میری شان
غفاریت ہے، یہ میری شان کریمی ہے، میں تمہارے تمام گناہ بخشنے والا ہوں، مجھ سے بخشش تو مانگ لو، مجھ سے بخشش مانگو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو خوش ہوتا ہے۔ تصور کیجئے ایک بندہ صحرا میں چلا جائے، صحرا کے اندر اس کے پاس اس کی اونٹنی ہو، اونٹنی پر اس کا کھانے پینے کا سامان سارا ہے، اور صحرا کوئی آج کا دور نہیں ہے، ایک پرانا دور ہے جب نہ کوئی موٹر وے، نہ کوئی اس طرح کی سہولیات، نہ کوئی ہوائی جہاز، نہ کوئی بسیں، نہ کوئی ہائی وے، کوئی ایسے معاملات نہیں ہوتے تھے، اونٹوں پر سفر ہوتا تھا دور دراز، پھر صحرا میں ریت، گرمی، سارے معاملات۔ وہ بندہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، اونٹنی کو کھڑا کیا، اب اس کی اونٹنی وہاں سے غائب ہوگی۔ جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اونٹنی غائب ہوگی۔ تصور کریں آپ تو اے سیوں میں بیٹھنے والے ہیں، آپ ٹھنڈی ہواؤں میں، پنکھوں کے نیچے، آپ کو شاید وہ کیفیت سمجھ نہ آئے، لیکن ذرا کوشش کریں، تصور کریں کہ اس کی کیسی کیفیت ہوگی۔ اونٹنی جب غائب ہوگی، کھانا بھی اسی پہ، پینا بھی اسی پہ، پھر نہ اس وقت کوئی موبائل فون، نہ کسی سے رابطہ، نہ کوئی سیٹلائٹ، نہ کوئی اور معاملات، نہ کوئی واٹس ایپ، نہ کوئی میسج، تو وہاں پر تو اکیلا پریشان، اونٹنی ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا، آ کے پھر لیٹ گیا، لیٹ کر بس کیا کرتا ہوگا؟ موت کا انتظار، کہ اب تو کوئی سہارا رہا نہیں۔ اس قدر مایوس تھا، تھک ہار کے وہ لیٹا، تو اچانک اس نے دیکھا کہ اس کی اونٹنی سامان سمیت اس کے سامنے آ گئی۔ اب اس قدر بسیار تلاش کے بعد وہ سواری واپس آئی ہوگی جس میں اس کا کھانے پینے کا سامان بھی ہے، تو بتاؤ اس کی کیسی کیفیت ہوگی، کتنا خوش ہوگا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ وہ بہت خوش ہوا، یہاں تک کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یعنی کہنا یہ چاہتا تھا خوشی میں کہ الہ العالمین تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن فرط مسرت میں زبان پر کنٹرول نہیں رہا، اور زبان سے اس کی بجائے یہ نکلا گیا کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ عقیدہ اس کا صحیح تھا لیکن زبان سے غلط نکلا، کس وجہ سے؟ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا۔ آپ کے پاس کوئی ہے پیمانہ اس کی خوشی کا اندازہ لگانے کا؟ میرے اور آپ کیا کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مثال بیان کر کے فرمایا، اللہ تعالی بندے کے اپنی بارگاہ میں آ جانے پر، توبہ کرنے پر، اس بندے سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بھاگا ہوا بندہ، یہ میرے احکام کا باغی بندہ، یہ گناہوں کا مارا ہوا بندہ آج میری بارگاہ میں آ گیا ہے، مجھ سے توبہ مانگ رہا ہے، مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہے۔ یہ استغفار، بخشش فرمایا تھا نا، یہ قرآن پاک کی میں نے آیت بھی پڑھی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محبوب تم سے آ کے نا میرے بندے میرا پتہ پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا سنتا ہوں۔ تو آج کی رات گناہوں سے بخشش اس یقین سے مانگیں، اپنے گناہوں کے انبار کو نہ دیکھیں، رب کی رحمت بے شمار کو دیکھیں۔ انی اغفر الذنوب جمیعا، میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، پس مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ یہ کتنی صدائیں ہو گئی ہیں جی؟ 5۔ اور منٹ کتنے رہ گئے؟ 9 منٹ رہ گئے، 5 اور سنانی۔ 9 منٹ رہ گئے، چلو تھوڑا بہت اوپر ہوگا تو یقیناً آپ بھی آج معاف کر دیں گے، معافی کا دن ہے ویسے بھی۔ 5 صدائیں اور یہ رحمت بھری صدائیں۔ مجھے
یقین ہے ہم سب اللہ کے بندے ہیں، جب اللہ کی رحمت بھئی صدائیں ہمیں آ رہی ہیں، وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ کسی کو کوئی وزیر اعظم بلا لے، کوئی گورنر بلا لے، تو وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا جی فلاں نے مجھے کال کی ہے، انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ آج مسجد میں آنے والوں تم خوش نصیب ہو، توبہ کی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، رحمتیں مانگنے کے لیے آ گئے ہو، اس کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا بغاوت کر کے فائدہ بھی کوئی نہیں ہونا۔ فرمایا اگلی صدا، فرمایا یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اے میرے بندو تم میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، میرے نقصان تک نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے کوئی نقصان دو، اور نہ ہی یاد رکھنا کہ تم مجھے کوئی نفع دے سکتے ہو کہ مجھے نفع دو۔ کوئی بندہ کہے کہ جی میں گناہ کروں گا تو اللہ کو کوئی نقصان ہو جائے گا، یہ بھی نہیں۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ آج میں نے عبادت کی اللہ تعالیٰ کو فائدہ پہنچے گا، یہ بھی کوئی نہیں۔ نقصان بھی ہمارا، بولے نا بلند آواز سے، نقصان بھی ہمارا اپنا ہوگا اور نفع بھی ہمارا۔ اگر سیدھے راہ پر چلیں گے تو کس کا نفع ہوگا؟ بولے نہ بولیں، کس کا نفع ہوگا؟ اور اگر بھٹک جائیں گے تو کس کا نقصان ہوگا؟ تو فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک تم میرے نقصان تک نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچاؤ، اور نہ ہی میرے نفع تک پہنچ سکتے کہ مجھے کوئی نفع پہنچاؤ، یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے۔ کتنی ہو گئیں؟ 7ویں صدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی وسعتیں اور اللہ تعالیٰ کی بے نیازی۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ آپ پر نظر کرم فرما رہا ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوبوں کو شان عطا فرمائی ہیں، ورنہ اللہ الصمد وہ تو بے نیاز ہے۔ فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلبی رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، او میرے بندو تمہارے پہلے، تمہارے آخری، تمہارے انسان، تمہارے جن سارے اکٹھے ہو جائیں اور ایک سب سے بڑے متقی کے دل کی طرح سب کے دل ہو جائیں، سارے پرہیزگار ہو جائیں، اس سے میرے ملک میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میری بادشاہی میں کچھ زیادہ نہیں کریں گے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز۔ تم سارے جمع ہو کر بڑے بڑے متقی بن جاؤ، مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والے۔ اسی طرح فرمایا اگلی صدا، کتنے نمبر؟ 7 ہو گئی، اگلے کون سا نمبر ہے؟ 8۔ یہ ادھر والے جلدی گرنے ہیں تاکہ کار صاحب جلدی ختم کر دیں بات۔ تو کتنے نمبر جی؟ 8 نمبر۔ فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص من ملکی شیئا، او میرے بندو تمہارے پہلے والے، تمہارے آخر والے، تمہارے انسان، تمہارے جن سارے جمع ہو جائیں، کسی سب سے بڑے گناہگار کے دل کی طرح سب گناہگار ہو جائیں، اس سے میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہونی۔ یہاں عام بندوں کو خطاب ہے، انبیاء کرام اور شان والے، وہ تو شان والے ہیں نا۔ فرمایا کہ مجھے کوئی، میرے ملک، میری بادشاہی میں کوئی کمی تم نہیں کر سکتے۔ اچھا اب ایک اور رحمت بھائی صدا، ہم کہتے ہیں نا جی یہ کیا کیا مانگیں، یہ مانگ لے، اچھا اتنا کچھ مانگ لے، کہ لوگ کہتے ہیں یار تم آئی ایک رات میں سارا کچھ مانگ رہے ہو۔ بھائی مانگنا چاہیے، ویسے سارا سال ہی مانگتے رہنا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ ایک ہی رات کو مانگنا ہے، اس سے ہر وقت ہی مانگتے رہیں، اور یہ صدائیں ہمیشہ کے لیے ہیں۔ لیکن ہم تولتے ہیں، اچھا یہ مانگ لیا تو یہ نہ مانگے، یہ مانگ لیا تو یہ نہ مانگے۔ تو بھائی کس سے مانگ رہے ہو؟ بولو کس سے مانگ رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کہ جس کی دربار میں کوئی کمی، بولے بلند آواز سے، کہ جس کی دربار میں کوئی کمی۔ ہاں فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، کتنے نمبر ہے یہ؟ 9ویں۔ فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی
وَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ مِمَّا عِنْدِي شَيْئًا إِلَّا مَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ۔ فرمایا تمہارے پہلے، تمہارے بعد والے، تمہارے جن، تمہارے انسان سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ایک ہی وقت میں ہر کوئی اپنی اپنی دعا مانگے، اپنی اپنی آرزو اور تمنا کا اظہار کرے، میں سب کو سب کچھ ہر انسان کو، ہر مانگنے والے کو عطا کر دوں، تو اس سے میرے ملک میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بس اتنی ہی ہوگی جیسے کسی سوئی کو سمندر میں داخل کریں باہر نکالیں۔ اب یہ نہیں کہ وہ جو اتنی ہوئی ہے سمندر میں اتنی، یہ بھی نہیں ہوگی۔ یہ صرف مثال سمجھانے کے لیے ہے کہ جب آپ سوئی لے لیں، سمندر اتنا بڑا ہے، اس کے اندر سوئی داخل کر کے باہر نکلیں، کیا سمندر کا کم ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہوگی، اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے وسعت رحمت اللہ تعالیٰ کی، رحمتی وسعت کل شیء۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے۔ یار ایک مرتبہ بھی آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بے حد و بے حساب، ہماری زبان پر تو حمد جاری ہونی چاہیے۔ یہ میں نے ویسے ترغیب کے لیے کہا ہے، یقیناً آپ سب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان پہ دل باغ باغ ہونا چاہیے، رقت دل میں آنی چاہیے، آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے، رب کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے۔ اتنے پیار سے رب بلا رہا ہے، او میرے بندو، او میرے بندو۔ کوئی اور گئے تو وہ دروازہ بند کر دیتا ہے، یار کل بھی دیا تھا تجھے، پرسوں بھی دیا تھا، کیا ہے تو روز آ جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم آدم صدائیں دے رہی ہیں، مانگو تو اپنی پریشانیاں، اپنی مشکلات گڑ گڑا کے رب سے مانگا کرے۔ اپنی عربی نہیں آتی، اپنی زبان میں مانگے، اگرچہ عربی دعاؤں کا ایک اپنی برکت ہے، لیکن اپنی زبان میں مانگے۔ یہ رب سے مانگنا سیکھ جائیں، آج کی رات کی برکت سے کم از کم یہی سیکھ جائیں کہ ہم نے رب سے گڑ گڑا کے مانگنا ہے، اور رب ہمارا ہمیں عطا بھی فرمائے گا، خوش بھی ہوگا۔ اور آخری صدا اس حدیث کے اندر جو ہے فرمایا یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا علیکم وَأُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں۔ شب برات کے بارے میں فرمایا نا کہ ترفع فیہا اعمالہم، اس رات میں اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اب اس حدیث میں بھی اعمال کا ذکر ہو رہا ہے، فرمایا اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں، میں ان کو تمہارے لیے شمار فرماتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو شمار کی ضرورت نہیں ہے نا، اس کو تو ہر چیز کا علم ہے، لیکن پھر بھی رجسٹر فرشتوں کے حوالے سے نامہ اعمال سب یہ قیامت کے دن سارے معاملات ہوں گے۔ فرمایا میں یہ اعمال تمہارے لیے شمار کرتا رہتا ہوں، اور ان کا میں تمہیں پورا پورا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ اب دیکھ لیں، اچھے اعمال کریں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر اعمال برے ہوئے تو خدشہ ہے کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ اسی میں آخر میں فرمایا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، تو میں تمہیں پورا پورا اجر دوں گا، تو جسے خیر ملے اسے چاہیے کہ الحمدللہ کہے، اور جسے اس کے علاوہ کوئی ملے، یعنی خیر نہ ملے، کوئی سزا ملے، تو میرا شکوہ نہ کرے، اپنے نفس کی ملامت کرے۔ کیوں؟ کرتوت اپنے تھے نا، اتنی وسیع رحمت کے باوجود، اتنی رحمت بھرے اعلان اور صداؤں کے باوجود انسان اگر بھٹک جائے کہ اس کی رحمت تو یہ کہتی ہے کہ بندے تو ایک نیکی کا ارادہ کر لے، ابھی اس کو کرے گا نہیں، تجھے ایک نیکی مل جائے گی، اور جب اس کو کر لے گا تو 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب بڑھا دیا جائے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جائے گا۔
اور اگر تو ایک گناہ کا ارادہ کرے، جب تک وہ کرے گا نہیں اس گناہ کو لکھا نہیں جائے گا، اور اگر ارادہ کر کے بعد میں گناہ ترک کر دیا ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر بالفرض کر بیٹھا تو صرف ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ تو رب کی رحمت جو ہے ہر وقت صدائیں دیتی ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں پکار رہی ہیں۔ محبوب کریم رحمت للعالمین کے وسیلے سے یہ خبریں ہم تک پہنچی ہیں کہ اس یاں سے تو کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو بہت کی جہنم کی تجویز لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی شب کو ہی ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا دے، اور آج کی توبہ ایسی ہو کہ جو ساری زندگی کے لیے ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ مانگے سب کچھ، ہر چیز دیکھیں نا، اس میں تو لباس کا بھی ذکر ہے، کھانے کا بھی ذکر ہے، ہدایت کا بھی ذکر ہے، بخشش کا بھی ذکر، ہر چیز کا ذکر ہے۔ مانگے سب کچھ، لیکن صرف دنیا مانگنے کے لیے نہ آئیں، ایمان کی سلامتی اور اعمال صالحہ کی توفیق اور اسی پہ خاتمہ بھی مانگیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، میرے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آج کی حاضری قبول فرمائے، اور جو شعر میں نے شروع میں پڑھا تھا وہی میں پھر پڑھوں گا کہ مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، ان کی راہوں پہ اتنا مجھے چلانا یا رب کہ سفر کرتے ہوئے گرد سفر ہو جاؤں، اس قدر عشق نبی ہو کہ مٹا دوں خود کو، اس قدر خوف خدا ہو کہ نڈر ہو جاؤں، وما علیہ الا البلاغ۔